بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے بات چل رہی تھی جو کیا کرتے ہیں، نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، اللہ کا خوف، خشوع اللہ کا خوف۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ پھر خاشعین کا انہوں نے مفہوم بتایا، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جن کو یہ ڈر ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے مقابل جانے کا، اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ پیچھے بات چل رہی تھی، نماز کے بغیر بھی، نماز خشوع کے بغیر بھی بالکل بے فائدہ نہیں ہے، یعنی نماز ہو تو جائے گی، نماز اللہ کا حکم ہے پورا ہو جائے گا، خشوع اور خضوع سے پڑھنا اس کا مزہ اور ہے اور اس سے مسائل حل ہوتے ہیں، ورنہ جو ہے نماز تو ہو جائے گی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں وہ کہ خشوع کی اس غیر معمولی اہمیت کے باوجود ہمیں اللہ سے یہی امید ہے کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی بالکلیہ تارک صلاۃ کے درجہ میں نہیں، کیونکہ بہرحال اس نے ادائے فرض کا اقدام تو کیا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے قلب کو اللہ کے لیے فارغ بھی کیا کہ کم از کم نیت کے وقت تو صرف اللہ ہی کا دھیان تھا۔ ایسی نماز کم سے کم فائدہ یہ ضرور ہے، اس کا نام نافرمانوں اور بے نمازوں کی فہرست سے نکل گیا ہے۔ یعنی نماز، اصل تو نماز وہی ہے کہ جسم اور دل اس کا اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، خشوع اور خضوع ہو، لیکن وہ کسی نے نماز جو ہے، جیسی کسی نماز کے نقصانات بتائے تو ایک آدمی نے کہا کہ پھر تو ہماری نماز ایسی ہیں، ساری نمازوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ہماری نمازیں قبول نہیں ہیں۔ تو پھر وہ عالم تھے، انہوں نے جواب دیا، دیکھو بھائی، گندا پانی جو ہوتا ہے نا، گندا پانی، اللہ نہ کرے وہ کھانا آپ نہیں پکا سکتے، اس سے کھانا نہیں پکا سکتے، چائے میں نہیں ڈال سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے، نالی گندی کا اگر پانی ہے، لیکن کم از کم اسے آگ بجھا سکتے نہیں بجھا سکتے؟ آگ بجھا سکتے ہیں۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ معاملہ بیم اور رجا کا ہے، عذاب کا خوف بھی ہے اور بخشش کی امید بھی، اس لیے غفلت و تساہل کو چھوڑنے کے لیے اپنی مقدور بھرپور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ اب اگلی آیتیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اے بنی اسرائیل، تو یاد کر میری ان نعمتوں کو جو میں نے نعمتیں آپ پر کی ہیں اور تجھ پر نعمتیں کی ہیں، اور انی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے اپنے بندوں کو یعنی تمہیں ساری دنیا پر، سارے عالم پر، تمام عالم پر فضیلت اور بڑائی نصیب کی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے آگے رکھا ہے۔ تو کیا فرمایا، اے یعقوب کی اولاد، کہ تم میری اس نعمت کو یاد کرو تاکہ شکر اور اطاعت کی تحریک ہو، یعنی جب نعمت کو یاد کرو گے تو پھر نعمت کا شکر بھی ادا کرو گے جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو خاص برتاؤ میں تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی تھی۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ میں نے تم کو ایک بڑے حصہ مخلوق پر فوقیت دی تھی، مثلا اس زمانہ کے لوگوں پر۔ وہاں جو لوگ ہیں کافر ہیں، دوسرے نافرمان لوگ ہیں، ایک وہ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں۔ تو آیت کا فائدہ کیا ہوا کہ اس آیت میں خطاب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کو ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان و اکرام کیا جائے، اس سے ان کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، جس کا عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کو بھی اس آیت کا مخاطب سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی کہے کہ بنی اسرائیل تو پہلے زمانے میں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں، اب تو آپ کیا کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن اتر رہا ہے، اس وقت بھی یہود و نصارہ تو تھے جی۔ تو کیا فرمایا، واتقوا یوما لا تجزی، اور فرمایا ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وغیرہ کے سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے اس دن، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، پیار ایک دوسرے کو جتائیں گے، والدہ کی جو ممتا ہے وہ جتائیں گے کہ آپ والدہ ہیں، اپنی ماں ہیں، اور آپ جو ہے اتنے سارے ہمارے اوپر جو خیال رکھتی تھی، سارا کچھ کہے گی ٹھیک ہے،
لیکن آج میں کچھ نہیں دے سکتی. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. فرمایا اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی کسی کے بارے میں سفارش نہیں کر سکے گا، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ. یعنی اس کے علاوہ کوئی کہے جی دنیا میں نہ فرمانی کرتا ہوں، وہاں کچھ دے کے کچھ کر لوں گا، فرمایا اس کا بدلہ اور کچھ نہیں، جو حکم تھے وہی اس کا بدلہ ہے. ولا هم ينصرون. ایسے نافرمان لوگوں کی اس دن کوئی مدد نہ کی جائے گی. جس یوم کا ذکر ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے. مطالبہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے، مثلا کسی کے ذمہ نماز روزہ کا مطالبہ ہو اور دوسرا کہہ دے کہ میرا نماز روزہ لے کر اس کو حساب بے باک کر دیا جائے، اور معاوضہ یہ کہ کچھ مال وغیرہ داخل کر کے بچا لے. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جی مجھ سے کچھ حساب لے لو، بدلہ لے، میری نیکیاں کچھ لے لیں، ایسے بھی نہیں ہوگا. کہ جی پیسے میں دے دیتا ہوں، ویسے بھی نہیں ہوگا، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا. آگے اور فرمایا غرض یہ کہ دنیا میں مدد کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں بدون ایمان کے کوئی طریقہ بھی نہ ہوگا. ایمان ہوگا تو ٹھیک، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنی اسرائیل کو یہ فرما رہے ہیں، جس وقت میں نے تم یاد کرو اس دن کو جس وقت میں نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی. وہ فرعونی کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب. تمہیں بڑا عذاب دیا کرتے تھے. کون سا؟ کہتے اس سے بڑا عذاب نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اس کے سامنے اس کی اولاد کو ذبح کیا جائے، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا. جب بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی اللہ پاک کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعونی کو مسلط کر دیا، جنہوں نے کیا کہ یذبحون ابناءکم، جو ذبح کرتے تھے تمہاری اولاد بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، یعنی بچیوں کو. کہ نجومی نے کہا تھا فرعون سے کہ اب تیرے اس ملک میں، تیری بادشاہی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا جو تیرے تختہ کو الٹ دے گا اور تیری بادشاہی اور خدائی سب کو تباہ کر دے گا. اب اس نے کیا کہا کہ 60 یا 70 ہزار بچے ذبح کر دیے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو. تو یہ عذاب تھا بنی اسرائیل کے لیے. گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے علاقوں میں، بعض علاقوں میں فائر کر دیتے ہیں کلاشن کو پورا برسٹ. کوئی ایک گولی چلاتا ہے بچی کے پیدا ہونے پہ، 2 چلاتے ہیں یا 3 بچے کے پیدا ہونے پہ، تو خوشیاں مناتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل کا یہ حال ہو چکا تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ماتم ہو جاتا تھا، روتے تھے وہ لے کے، پھر جو نا ہمارا یہ بچہ ذبح ہوگا ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ نے کیا کہا؟ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، بڑا عذاب دیتے تھے. تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے. وفی ذالکم بلاء من ربکم، اس میں آزمائش تھی تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. جی اب اس واقعہ میں جو تھا کہ ذبح کرتے قتل، اس میں جو تمہیں اللہ کی طرف سے کیا تھا؟ یا تو صبر کرنا، نعمت جو تھی وہ کیا صبر کرنا، یہ اللہ نے ہمت دی، یا پھر کیا ان کی آزادی کے بعد میں وہ اللہ نے ان کو کی جان چھڑائی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اللہ تعالیٰ ان کو جتا رہے ہیں کہ جس وقت ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا تھا دریا کو اور نجات دی تھی، تمہیں بچا لیا تھا اور تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، غرق کر دیا ہم نے فرعون والوں کو، فرعونیوں کو، اور اس حال میں کہ تم ان کو دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے سامنے ان کو ہلاک کر دیا. ایک ہے سنی ہوئی بات، ایک خود دیکھ لینا کہ اللہ نے کیسے نجات دی. یعنی اتنا بڑا معجزہ اور اتنی بڑی قدرت دکھانا، اور اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہو سکتی کہ ان کے سامنے دریا کو پھاڑ کے ان کے راستے نکال دیے. پل ڈال دینا، جی کسی نے پل ڈال ڈالے سمجھ میں آتا ہے، کسی نے جہاز کشتی چلا دی سمجھ میں آتا ہے. دریا کو پھاڑ کے اللہ نے راستے نکالے اور ایسے پہاڑوں کی طرح ان کی دیواریں کھڑی کر دی اور فرعونی کو ان کے سامنے تباہ کر دیا، غرق کر دیا. اور میں تم دیکھ رہے تھے تمہارے سامنے
اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 رات کا، یعنی وہ آ کر ہمارے ہاں رہے، عبادت کرے ہمارے پاس، جب وہ آئے تو تم نے کیا کیا؟ پھر تم نے پکڑ لیا بچڑے کو، بنا لیا، اس کے بعد خدا بنا لیا، اس کو خدا بنا لیا تم نے، اور اس حال میں کہ تم ظالم تھے، یعنی اپنا فرمانیاں کرنے والے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بلایا عبادت کے لیے، تم نے پیچھے کیا کر دیا؟ اتنی ساری نعمتیں دیکھنے کے بعد، نعمتیں کرنے کے بعد، معجزات دکھانے کے بعد، فرعون کو غرق کرنے کے بعد، اور تمہیں نجات دینے کے باوجود، ان ساری چیزوں کے باوجود تم نے کیا کیا کہ تم نے جو نا پھر بچڑے کو اپنا بت بنا لیا، خدا بنا لیا۔ تو فرمایا کہ باقی لوگوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم کیا کرو؟ عبادت میں رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو 1 مہینے کے لیے بلایا، پھر 10 دن اور لگوا لیے، اور فرمایا کہ وہ جو بعد میں تم نے کیا، سامری نامی تھا، اس نے چاندی یا سونے کا ایک بچڑے کا قالب بنا کر اس کے اندر وہ مٹی ڈالی جو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لی تھی، اور بعد میں جب منہ میں ڈالی تو بچڑے میں جان پڑ گئی، اور جہلائے بنی اسرائیل نے اس کی پرستش کر دی۔ جہلا کہ جو جاہل تھے انہوں نے ان کو پوجا کرنا شروع کر، بھائی یہ بول پڑا، یہ ہمارا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اور پھر فرمایا کیا کر دیا ہم نے؟ تم نے جب بعد میں توبہ کی، موسیٰ علیہ السلام آئے اور سارا معاملہ ہوا، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو، نعمت کی قدردانی کرو کہ ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ پچھلی آیت کا فائدہ فرمائے، توبہ کا بیان آگے کی تیسری آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توقع رکھنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کو شک تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ درگزر کرنا ایسی چیز ہے دیکھنے والوں کو شکر گزاری کی توقع اور کا گمان ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے کہا میں نے کہا چلو ویسے پتہ نہیں تم ہدایت پہ آؤ گے نہیں آؤ گے، شکر کرو گے نہیں کرو گے، اب میں تمہیں معاف کر تو شاید تم شکر کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے سب، تاکہ دوسرے لوگ جو دیکھنے والے ان کے اندر توقع اور ایک ابھار آئے کہ وہ شکر ادا کریں۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے جب دیا موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والی چیز دی، احکام دیے تاکہ تم ہدایت پر آؤ، تم سیدھے راستے پر آؤ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بلایا، مہینہ یا 40 دن اپنے پاس رکھا، ان کو عبادت کروائی، ریاض کروایا، پھر ان کو کتاب دی جا کر تمہارے اوپر محنت کریں، شاید کہ تم کیا کرو فیصلہ کی چیز، یا تو ان کا احکام شریعہ کو کہا جو تورات میں لکھیں، شرع سے تمام تر اعتقادی اور عملی اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کے عقائد ہوں گے اس کے مطابق، دیکھیں اگر عقیدہ آپ کا یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے ہوتا ہے تو آپ بندگی کس کی کریں گے؟ آپ اللہ کی بندگی کریں گے۔ اللہ نے حکم دیے، آپ نے کامیابی اللہ کے احکام میں سمجھی، آپ اللہ کے احکام پورے کریں گے۔ وقت کے نبی کی سنت کے اندر آپ نے کامیابی دیکھی، آپ وقت کے نبی کی سنت کو پورا کریں گے۔ جب اعتقاد خراب ہوتے ہیں، عقائد خراب ہوتے ہیں، تو پھر عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ بدعات بھی آتی ہے، رہبانیت بھی آ جاتی ہے۔ جی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، اپنے آپ کو نقصان دیا۔ کس سے؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو اپنا خدا بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو توبہ کرو، تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ توبہ کا معنی رجوع کرنا بھی ہے، تو رجوع کرو اپنے بارئکم، پالنے والے کی طرف۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور مار ڈالو اپنی جان۔ یعنی یہ تھی پہلے اور اس امت میں فرق کیا ہے کہ اس وقت جو توبہ کرتے تھے اپنے آپ کو مار دو۔ زکوٰۃ دینی کیسے؟ لے جا کر پہاڑی پر زکوٰۃ رکھ دیتے، اگر آگ آتی تھی جلا جاتی اس آدمی کی زکوٰۃ، جس کی زکوٰۃ اللہ کیا قبول ہو جاتی، اور دوسرے لوگوں کی زکوٰۃ جو مردود ہوتی تھی وہ پڑی رہتی تھی۔ اور یہاں کیا ہے، اللہ پاک نے توبہ کرنے کا حکم دیا، اور توبہ کرو، توبہ پہ گناہ بھی معاف، توبہ کرو توبہ پہ، اور کیا ہوگا؟ نیکی بھی مل جائے گی، ہر گناہ کے بدلے میں نیکی بھی ملے گی۔ سیدھے کو بیٹھو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، فرمایا یہ بہتر ہے تمہارے لیے اللہ کے پالنے والے کے پاس۔ اپنے آپ کو قتل کرنا توبہ یہ ہے، توبہ قبول ہوگی، یہی بہتر ہے۔ پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک اللہ تعالیٰ متوجہ یعنی تمہاری توبہ کو قبول کیا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتم المصاعقۃ اخذتکم
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے اس سے کیا کہنے لگے ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ اللہ کو ہم سامنے دیکھ لیں۔ پھر ان کو آ کر پکڑا کہ بجلی نے اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔